میں دم آئے گا سب سمجھ میں آ جائے گا. تو بتانا اسی لیے بھیا بچ جاؤ گے تو تمہارے لیے بہتر ہے, نہیں بچنا تمہارا کام. بس اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے آگ پر چلنے کی اور اپنے بزرگوں کے قدم پر چلنے کی. بس یہ سمجھیے آپ, ہم لوگ کو جو ہے یہاں پہ کوئی نفس والا معاملہ نہیں, صرف دین کے لیے ہے, دین کی خدمات کے لیے. ہماری اوقات بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لے. اب سنیے ایک بات بتائیے, مدینہ شریف کون کون تعظیم کرتا ہے؟ ہر سنی تعظیم کرتا ہے مدینہ شریف, کیونکہ وہاں میرے آقا تشریف فرما, تمام بڑے بڑے صحابہ, خاتون جنت وہاں آرام فرما ہے, بڑے بڑے صحابہ کی جماعت وہاں پر آرام فرما. تو وہ کون سرزمین ہے؟ بہت پاکیزہ ہے, جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والا. فرما رہے ہیں کہ چلو سر کے بل چلے, جہاں سر جھکاتے ہیں اولیاء, جو بڑے بڑے اولیاء ہیں وہ اپنا سر جھکاتے ہیں, اور ہم یہاں پہ مطلب قدم رکھ کے چلنا ہے تو سر کے بل چلو. اور یہاں تک فرماتے ہیں کہ فرمایا احمد رضا تو مدینہ شریف گیا, تو نے وہاں کے کتوں کے پاؤں کیوں نہیں چومے؟ اب سنیے پہلے, جو مدینہ کے کتے ہیں اعلیٰ فرماتے مدینہ کتے کے تو نے پاؤں کیوں نہیں چومے احمد رضا؟ کیا پتا اس کتے کا پیر وہاں پر پڑ گیا ہو جہاں پہ میرے حضور کا پیر پڑا ہو. یہ اعلیٰ حضرت ہیں جو عشق بھرا ہے اپنے آپ کتے کے پاؤں چوم لو مدینے کے. اب یہ ریاض پادری کا ہم بہت بڑے عاشق رسول ہیں, مدینہ 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 چیخ کے قوم کو گمراہ کر دیا. اعلیٰ حضرت اور اعلیٰ کا مشن کیا چل رہا ہے, اپنا مشن کیا لے چل رہا ہے. اب یہ کتاب اسی حدیث کی ہے. اب اس میں کیا لکھتا ہے؟ 40 متفرق مدنی پھول. نمبر 1 پیشاب, نمبر 2 پخانا, نمبر 3 بدی, نمبر 4 مزی, نمبر 5 منی, کیڑا یا پتھری مرد یا عورت کے آگے پیچھے سے نکلے تو وضو رہتا ہے, مطلب وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب اس خبیث سے پوچھو اگر تم نے وضو کے مسائل اس میں تو مدینہ شریف کیوں لگایا بھائی آگے؟ تو ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں تو غسل ہے یہ کام. ارے تو خبیث جی تو نے مدینہ کیوں لگایا؟ یہ کیوں لکھا 40 متفرق مدنی پھول کیوں لکھا تم نے؟ ادبی ہے تو اپنی کتاب تو بھائی ہے ہی نہیں, یہ رسالہ تاریخ اسے خبیث کتاب ہے. لوگ کہتے ہیں یار تم تو یہ کیا کہہ دیتے ہو. اب بتاؤ کوئی عاشق اسے برداشت کرے گا؟ نہیں. مدنی پھول پیشاب ہوگا معاذاللہ. اب اس کے بعد بھی تم اگر یہ سننے کے بعد بھی جاؤ اور اتاری سے ہاتھ ملاؤ, اتاری پاس بیٹھ کے کھاؤ, اس کی تعریفیں بیان کرو, اس کے پیچھے نمازیں پڑھو, تو پھر یاد رکھ لو بھیا پھر وہی میں نے بات کہی تھی کہ مرنا سب کو. ہر آدمی کے دونوں کانوں فرشتے بیٹھے ہیں, کرام کاتبین رجسٹر لیے بیٹھے ہیں. تم کہاں جا رہے ہو, کہاں کھا رہے ہو, کہاں پی رہے ہو, کیا کر رہے ہو, سب روشن انہیں رجسٹر کا لوزے محشر رکھ دیا جائے رب کے سامنے. یہ مولا ان کے اعمال ہے. تو یاد رکھو اعمال تو ہمارے خراب ہیں, عقیدہ درست کر لو. آگے تو کیا تعریف ہے, تمہاری جنت تمہارے باپ کی ہے. اتنا بھی نہیں بچ پاؤ گے بھائی میرے تو تمہارا کام جو ہے تم جانو بھیا, اپنا کام تو بتانا ہے. اب یہ کتاب اور رسالہ تاریہ ہوگی, میں نے آپ کو دکھا دی. اب دوسری کتاب دیکھیے آپ, یہ کیا منڈے کی لاش. اب یہ بتائیے غوث اعظم کا کیا مرتبہ ہے؟ دنیا جانتی ہے بڑے بڑے بزرگ جو ہمارے آبا اجداد آج بھی موجود ہیں وہ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا نام بغیر وضو بھی نہ لیا جائے. یہ ہمارا ایمان ہے. 12 سال کی برات کو نکال دیا آپ نے, سورج نکل تو آپ سے پہلے اجازت نہیں تب نکلتا سورج. وہ ذات غوث اعظم کی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ. اب یہ کیا کہہ رہا ہے پادری, کیا کہہ رہا ہے مدنی منا, غوث اعظم مدنی منا. لوگ کہتے ہیں مدنی منا کہنے میں کیا حرج ہے؟ تو ابھی ان سے کہو, ہم کہتے ہیں کہ الیاس, ابھی کہتے ہیں الیاس پادری منا اچھا لگے گا. ابھی آپ کے والد کو کوئی نام لے بلایا کہ فلانے منہ ادھر آؤ, تم کہو یا تم کیسے بدتمیز, میرے باپ تم تمیز نہیں بول پاتے, تو تم غوث اعظم کی مشان میں کرو مدنی منا. مدنی منا وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا. ہم آپ کو حوالہ سنائیں گے اس کا, ایسی بات نہیں سنا, سن لو پہلے خوب, تاکہ آپ یہ نہ کہو کہ ہمیں ادھورا بتایا گیا. ادھورا یا کچھ نہیں ہے. خانقاہ میں ایک پردہ خاتون اپنے منع کی لاش چادر میں لپیٹا لائی. سننے سے دار دار قطار ہو رہی تھی. اتنے میں ایک مدنی منا
دوڑتا ہوا آیا اور ہمدردانہ لیجیے میں اس خاتون سے رونے کا سبب دریافت کرتا ہے. وہ روتے ہوئے کہتی ہیں بیٹا میرا شوہر اپنے لگتے جگر کو کہ دیدار کی حسرت لینے سے دنیا میں رخصت ہو گیا. یہ بچہ اسی وقت پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی نشانی اور میری زندگانی کا سرما تھا. یہ بیمار ہو گیا اور میں یہ بیمار ہو گیا. میں اسی لیے خانقاہ میں دم کرنے کے والی لا رہی تھی. راستے میں اس نے دم توڑ دیا. میں پھر بھی بڑی امید لے کر یہاں حاضر ہوئی ہوں. اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کرنے کے اندر تشریف لے جا چکے ہیں. یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی. اب مدنی منع کا دل پگھل گیا اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ گرنے لگے کہ محتبہ آپ کا منا مرا ہوا نہیں بلکہ زندہ ہے. دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے. دکھیاری ماں نے جب بےتابی کے ساتھ اپنے منع کی لاش پر سے کپڑا اٹھا کر دیکھا تو وہ سچ زندہ تھا اور ہاتھ پیر ہلا کر کھیل رہا تھا. اتنے میں خانقاہ والے بزرگ اندر سے واپس تشریف لائے اور بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے کہ لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے مدنی منع کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر خداوندی کے سرپستہ راز کھولنے لگا شروع کر دیے. میں مدنی منع وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے دوڑنے لگے. مدنی منع یکایک قبرستان کی طرف مڑا اور بلند آواز سے پکارنے لگا اے قبر والو مجھے بچاؤ. تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اسی مدنی منع کی طرف کی ڈھال بن چکے تھے اور وہ مدنی منع دور کھڑا اپنا چاند سا چہرہ چمکا رہا تھا مسکرا رہا تھا. اس بزرگ نے بڑی حسرت سے ساتھ مدنی منع کی طرف دیکھا. دیکھتے ہوئے کہا بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے اس لیے تیری مرضی کے آگے اپنا سر خم کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں آپ جانتے ہیں مدنی منع وہ کون تھا؟ اس مدنی منع کا نام عبدالقادر تھا. آگے چل کر غوث اعظم بن گیا. اب آپ خود سوچئے کہ تم نے جو بیان کرا تو مدنی منع کیوں پیدا کی؟ بڑے بڑے اکابر نے اپنے واقعات لکھے ہیں بزرگوں کے. واقعہ سچ ہے مگر تم نے مدنی منع پیلا تو مدنی منع بھائی کیوں پیلا؟ منع تو مطلب غوث اعظم منع کے لقب سے بلا رہے ہو تو یہ توہین نہیں ہے. بات ہوئی ہے کہ توہین عاشق کو دکھتی ہے. یا چھوٹے تھے منع کہہ دیا چھوٹے تھے منع کہہ دیا تو بھائی میرے چھوٹے نہیں تھے وہ بہت بڑے فرماتے نہیں ہیں کہ انسا تو بلی نہ ان سے پہلے کبھی ہوا نہ ان کے دور میں ہوا نہ قیامت تک کوئی ہوگا. اور آپ کی ولایت آج سے نہیں ہے. جب میرے آقا عرش اعظم پر تشریف لے گئے بے شک جب میرے حضور عرش اعظم پر پہنچتے ہیں تو ایک مقام پر جب براق پر چڑھنے کے لیے قدم بڑھاتے تو سرکار غوث اعظم اپنا کانا مبارک جو ہے حضور کے قدم کو اپنے کاندھے پر لے لیتے ہیں. سرکار رکھ کے فرماتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں عبدالقادر تو فرماتے میرا قدم تمہارے کاندھے پر تمہارا قدم تمام بلیوں کے کاندھے پر. کوئی آج حضور کا جو تھا 500 سال پہلے ہی آپ کی روح کو رب نے پیدا فرما دیا. جو عرش اعظم پہ حضور سے ملاقات ہوئی تھی تو آج اعلیٰ فرماتے کہ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آ رہا تھی اولیاء ملتے آنکھیں وہ ہے تلواتے. اب یہ دوسری کتاب رہی. اب یہ کوئی کہے کہ معاذ اللہ اگر اس کی کھوپڑی میں نہ گڑے تو پھر وہی والی بات ہے جو نچلی کھوپڑی ہوتی ہے اس میں پھر کچھ نہیں گھٹتا تو عقل چلاتا ہے. عاشقوں کا تسلیم کر لے گا. ابھی تمہارے باپ کو مدنی منع کہے تمہارے پیر کو کہتے تو تم خود پڑھو گے میرے پیر کو مدنی منع کہہ دیا. تو یہ غوث اعظم جو تمام پیروں کے پیر ہیں جہاں تک کہ فرشتوں کے پیر ہیں. فرشتے ہیں فرشتوں کے پیر آپ ہیں. آج انسانوں کے نہیں فرشتوں کے پیر ہیں جناتوں کے پیر ہیں. تو ان کو ماذا مدنی منع کوئی کہہ کے بلائے. اب تم کو کیا تعلیم میں کمی کیا ہے بہادر دیوبند اس میں دعوت اسلامی والوں میں کمی کیا ہے تو اس سے بڑھ کے کمی اور کیا ہوگی. اس سے بڑھ کے کمی اور کیا ہوگی. اب تیسری کتاب دیکھیے یہ ہے. یہ اس میں کیا لکھے غسل کے مسئلے لکھے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے کب آدمی کا روزہ مطلب غسل ٹوٹ جاتا ہے. اس میں انہوں نے لکھے ہیں. تو میں ایک دن نظر پڑ گئی بہت پرانی کتاب ہے سید صاحب کی شاید کہیں سے لے کے آئے تھے فی الحال کتاب مگر میں نے دیکھا تو اس نے لکھا مجھے کہ معذرت. آپ دیکھیے بات تو یہی ہے کہ جب خدا دین لیتا تو اس کی عقل چھین لیتا.
اگر تم یہ سوچ کے چلو گے اوپر کہ ہم جو ہیں وہ کام کرنے جا رہے ہیں جس سے میرا رب راضی ہو، اس کا رسول راضی ہو، تو انشاءاللہ تم کامیاب رہو گے۔ اور تم نے یہ سوچ لیا کہ یار فلانے بھائی کا نام بہت ہو رہا ہے، ان کو اوورٹیک کریں، اپنا نام وہ روشن کریں، وہیں پہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ہم ہو چاہے آپ ہو جو سوچو کہ ہم یار ان سے اوپر پہنچ جائیں، ان سے تو معاملہ وہیں پہ خراب ہے۔ تو یہ سوچو گے کہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کام کریں تو رب اللہ تعالیٰ تم اس میں برکت دے گا۔ اس نے بھی یہی چلیا کہ ہم اعلیٰ حضرت کی مشن کو پیچھے کر دیں، اپنا مشن سب سے اوپر لے جا کر رکھیں۔ اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت کی وہ ذات ہے جو فرما دیا، یہ کوئی کسی نے نہیں دیا، ابھی مدینے کے تاجدار نے لقب دیا ہے کہ احمد جب تک دنیا قائم رہے گی مسلک تمہارا ہی چلے گا۔ وہ بھی اعلیٰ حضرت خطبوں پر ہی عمل پیرا ہوں گے، تو اعلیٰ حضرت جو اٹیک کرے گا وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے فرمایا کہ وادی رضا کی ہے کوئی اعلیٰ رضا کا ہے، اور جس سمت دیکھو وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، جو آپ سے پہلے بڑے بڑے اکابرین آئے، بڑے بڑے علماء حق آئے، بہت کتابیں لکھی لوگوں نے، مگر فرمایا جو اس دور میں جو کچھ لکھا ہے وہ تنا رضا کا ہے۔ جو اعلیٰ سرکار نے لکھ دیا وہی حق ہے، اور وہی پتھر کی لکیر ہے۔ 150 سال ہو گئے ہیں، کسی کے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ ان کے لکھے ہوئے نکتہ چینی کر دے۔ اور جو نکتہ چینی کرتا ہے وہ اپنا ایمان بھی کھو دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں یہ کیا لکھتے ہیں سنیے، اس میں انہوں نے لکھا ہے احتلام کے 5 ضروری ہے کام۔ اب سنیے، پہلے کچھ باتیں تو بیان کرنے کا دل نہیں چاہتا مگر بتانا پڑتا ہے، اس لیے کفری باتوں کو بتانا ضروری ہے۔ اب اس نے کیا لکھا ہے، نمبر 1، مدینہ منی شہود کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہو کر بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے یا غسل خارج کرنے کے لیے زور لگانے کی صورت میں خارج ہوتی تو غسل فرض نہیں۔ اب ان سے پوچھو، اگر تمہیں یہ بتانا تو پڑے، کتابیں بہت لکھی مسئلے مسائل کے، کہ تم مدینے لگانے کی ضرورت کیا تھی، مدینہ لگانے کی کیا ضرورت، پھر تم کہتے یار وہ تو مدینہ مدینہ کرتے، وہ تو مدینہ مدینہ کرتے، یار تم انہیں برا کہتے ہو، تو ابھی تھوڑی برا کہتے ہیں۔ اس حدیث سے پوچھو، تجھے جب لکھنا تھا کہ فرض کے یا کسی چیز کے مسائل لکھنا، نماز کے یا روزے غسل کے، تو تمہیں مدینہ لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ جہاں میں بڑے بڑے علماء اکرام فرماتے ہیں، سرکار امام ابو حنیفہ سبحان اللہ، جو ہر سنی کے پیشوا ہیں، اعلیٰ حضرت کی انہی کے پیشوائی میں ہے، سبحان اللہ۔ وہ فرماتے جب مدینہ شریف جاتے تھے تو وہاں حاجت یعنی کہ لیٹرین وغیرہ، پیشاب وغیرہ یعنی کہ جو ریا خانی اس سے ہی پرہیز کرتے تھے کہ میری مدینہ شریف میں یہ یہاں پہ ایسا نہ ہو، دور چلے جائیں۔ یہ ادب ہے۔ خبیث لکھ رہے ہو مدینہ مدنی پور مادلہ، پیشاب پخانا منی بدی مادلہ، اس کے بعد کیا نکلتا ان کا کمی کیا ہے، تو کمی بھائی تمہارے اندر پھر ہوگی، تم سمجھ نہیں پا رہے۔ اپنا علاج کرو، علاج کبھی کرو گے جب کامل پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو گے۔ جب چھوٹا پیروں کو ہاتھ دے رکھا ہے وہ خود نہیں بچ پائے، تمہیں کیا بچائیں گے؟ تو بات ساری وہی آتی نا، جب پیر کامل ہوگا تو تم بھی کامل ہو جاؤ گے۔ اب یہ دعوت اسلامی کی میں نے آپ کو اب اس کے باوجود افسوس اس بات کا ہے، آج گول کے کہانی رکھی جا رہی دعوت اسلامی کی، ہمارے ککرے میں موجود ہیں، تمہارے جلال نگر میں بہت ہوئیں گی۔ اب آدمی کہتا ہے یار ان کی گولک کیسے ہٹوائیں یار، رکھ گئے چلے گئے، تو بھائی ایک بات تو رکھانے کو یہ کھولو کتابیں دکھاؤ لے جا بھائی، یہ کیا لکھا تم نے، یہ کیا لکھا تم نے یار۔ آدمی کہتا ہے یار بھائی وہ کیا بتائیں، رکھ جاتے ہیں، تو بات وہی آج تمہیں رسول اللہ کی محبت دل میں ہے کہیں؟ ساری بات ہوتی محبت کی۔ میں نے اس بات پہلے بولا تھا نا، جب جیسی محبت کرو گے ویسا تمہارا نام ہوگا۔ آج میرا نام تو میرا بہت اونچا پہنچ جائے، شیخ اعظم پہ پہنچ جائے، اور ذکر تم ان کا کرنا نہیں چاہتے ہو، تو تمہارا نام کیسے ہو جائے گا یار؟ اذکرونی وذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرماتا تم میرا ذکر کرو میں تمہارے درجے کو بلند کر دوں گا۔ ذکر تم کرتے نہیں ہو، حق بولنے تمہیں ہوا خراب ہو رہی، پراپرٹی کے لیے تم اتنا لڑ رہے ہو، جہاں پہ شریعت فرماتی ہے کہ تمہارا اگر مومن کوئی بھائی ہے اور اگر تمہاری زمین ذات تم نے تم سے نا اتفاقی مطلب تم نے حق تلفی انہیں کر دی ہے تو فرمایا اسے معاف کر دو، ہوگا مومن بھائی ہے یار، ہوگا یار۔ تو وہاں میں تم ایک دوسرے کی جان لینے کو تیار ہو، قتل کرنے کو تیار ہو، سارے نے میری 50 کا زمین زیادہ لے لی تو گولی مار دیں گے، کھانا پینا بند کر دیا، بے دخل کر دیا،
اور جہاں پہ شریعت کہہ رہی ہے کہ بہاوڑا چاہے تمہارا معاذ اللہ باپ ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی ٹھوکر مار دو. باپ کو باپ ریا جھٹکے کا دوست نہیں چھوڑ پا رہے ہو, دوست نہیں چھوٹتا ہے. اور ابھی اگر میں بات بہت کھڑی کہتا ہوں مرچیں لگتی آدمی نہیں ہے, اور وہی دوست اگر بھی تمہاری بیوی پہ نظر ڈال دے غلط تو تم تو گلا گھوٹ ڈالو گے, گلا گھوٹ ڈالو گے. ارے سارا کبھی میری بیوی اگر نظر ڈالتا ہے, میری بہن پہ ڈالتا ہے, اور وہ جب دوست مان اللہ ان کی بھابھی پاس بیٹھ رہی ہے تم سمجھا رہے ہو یا بھاوڑا ہو گیا ہے تو یار دوست کا کیا ہونا چھوٹا نہیں آئے کی محبت کائے کی ہے. اپنا محاسبہ خود کر لو دل سے, تمہیں کتنی محبت ہے. بعد میں کہتے ہو ہم مارے جا رہے ہیں, ہم پٹ رہے ہیں, تو ایسی پٹو گے اور پٹو گے. اور جس دن سچے عاشق بن جاؤ گے, یہ مودی جو کیا اوقات ہے. اگر تاریخ پہ دیکھو خالد بن ولید سرکار نام سنا ہوگا, صحابی رسول ہیں اور بہت گھنٹے دل کے آپ سے سبحان اللہ, مگر آپ کا روب یہ تھا جس میں چلے جاتے تھے تو 1 لاکھ فوج کے اندر کسی ہمت دی تو ان کے سامنا کوئی کر لیتا. سچے عاشق تھے رسول اللہ کے, سچے عاشق تھے. ہم تم سے کیا مانگ رہے ہیں اسلام بتاؤ. آج تم سے اسلام یہ کہ تم نہیں جانتے ہو, تم سے یہ کہ تم اپنا مانتے ہو, تم اپنے بچوں کو قربان کرو. وہ صحابہ تھے, گھر بھی دے دیا, مال بھی دے دیا, جان بھی دے دی, بچے بھی چھوڑ دیے, بیوی بھی چھوڑ دی, مگر حضور کا دامن نہیں چھوڑا. صحابہ تھے. آج تم کہتے ہم تو سنی ہیں, ہم تو سنی ہیں, اور بات آئی کہ یار ہوا بہاوڑا آ رہے کھانا کھانے مت جانا آ لے یار اتنا نہیں ہو پائے گا. محبت پائے گی یار, یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے. بڑا افسوس کرو کہ تم نے اپنے اندر دل کو دل سے عشق رسول نکال دیا ہے. تم بس روٹی بوٹی روٹی بوٹی روٹی بوٹی کما رہے ہو, نہ حلال نہ حرام کوئی دیکھ ہی نہیں رہے ہو. یہی وجہ ہے کہ تمہارے اندر جو خون بن گیا ہے اور جو آگے تمہاری نسل آئے گی وہ بھی ایسے ہی آئے گی سلے کلی ہوا ہے. اور اگر سچے عاشق بنو گے, نبی کے لیے جہاد کرو گے, نبی کے لیے لڑو گے, ان کے لیے کھانا چھوڑو گے, ان کے لیے لڑائیاں لڑو گے, مکان چھوڑو گے, دوستوں کو چھوڑو گے, یاری چھوڑو گے, تو یاد رکھو قیامت کے دن تم بھی کامیاب رہو گے, قبر میں تم بھی کامیاب رہو گے. وہی حضور آئیں گے فرمائیں گے یہ میرا لاڈلا آیا ہے, اس نے میرے لیے خاندان کو چھوڑا, گھر کو چھوڑا, دوستوں کو چھوڑا, رشتہ داری کو چھوڑا, کسی سے سلام نہیں کرا تو میری بنیاد پر نہیں سلام کرا. کامیاب رہو گے. اب تم یہاں کو اچھے بن جائے محلے والوں کے لیے السلام علیکم, چاہے سلام مرتد جائے صبح السلام علیکم, تو بھائی یاد رکھ لو یہاں اپنا دل کتنوں بہلا لو, مگر یاد رکھ لو حضور کے دشمن سے اگر تمہاری نفرت نہیں ہے تم کامل مومن زندگی نہیں بن پاؤ. اور محبت یہی ہے جہاں جہاں نبی پاک کے گستاخ ہوں ان کے گستاخی سے جو ہے ان کی گستاخوں سے بچو, اپنا پرہیز کرو. اس بات کا جو ہے ایک کتاب اور سنیے, ایک کتاب کا نام ہے سرکار کا پیغام اتار کے نام. یہ کتاب